اپنے اس بزم کے اور اس خوبصورت تعلیمی بیداری و اصلاح معاشرہ کانفرنس کے قائد محترم حضرت مولانا وجیہ اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے میں بڑے ہی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا حضرت والا تشریف لائے اور اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم تمام نوجوان کمیٹی دتوپور و گھاسر پوکھرا کے تمام نوجوانوں کی حوصلہ افزائی فرمائے ماشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ صدر محترم، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، چند منٹ کے لیے مجھے آپ حضرات کے سامنے بٹھا دیا گیا ہے۔ میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد ہمارے مہمان مکرم تشریف فرما ہے، وہ آپ سے ضروری خطاب کریں گے۔ یہ جلسہ جو ہمارے نوجوانوں نے بڑی محنت سے اور بڑی لگن سے کیا ہے، اللہ پاک ان کے اس محنت کو قبول فرمائے کہ ہمارے نوجوانوں کی کاوش، کوشش اور لگن اور محنت نے آج اس پروگرام کو چار چاند لگایا ہے۔ اللہ پاک اسے قبول فرما لے، آمین آمین۔ اور پہلے کی طرح یعنی گزشتہ سالوں کی طرح اب ہر سال اس پروگرام کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی، اگر نیت ہماری خالص ہوگی تو اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، اور اگر ہماری نیت خالص نہیں ہوگی، اللہ کے لیے نہیں ہوگی، تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اس لیے اگر ہماری نیتوں میں کہیں کچھ ذرہ برابر بھی دکھاوا ہو یا بڑک پن ہو یا اور کوئی چیز ہو، تو ہم اپنے دلوں کو بالکل صاف کر لیں اور اللہ سے دعا گو ہوں، اللہ سے دعا کرتے رہے کہ باری الہ ہماری اس محنت کو قبول فرما لے اور ہمارے لیے اور سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے حدیث پاک پڑھی ہے، جس میں پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر ہماری نیت خالص ہے، ہماری نیت صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہے، تو یقیناً اللہ راضی بھی ہو جائے گا، خوش بھی ہو جائے گا۔ اور اگر ہماری نیت بڑک پن، دکھاوا یا اور کوئی چیز ہے، تو پھر اللہ راضی اور خوش نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم اپنی نیتوں کو درست کریں، اپنی نیتوں کو صحیح کریں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ ہم اپنی نیتوں کو درست کر لیں، اور نیت درست کرنا صرف آپ کے لیے نہیں ہے، ہم سب کے لیے، بے شک بے شک۔ ہم سب کے لیے۔ اگر میں یہ سوچوں اور یہ ہمارے دل میں ہو کہ میں لچھے دار تقریر کروں اور لوگ یہ سمجھیں بہت بڑے مولانا ہیں، بہت بڑے، تو یہ سمجھ لو کہ اللہ ہماری اس وعظ و نصیحت سے کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے، کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ واعظ کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی کیا کرے،
جو بات کہے وہ حق ہو، ٹھیک ہو، اور بات کرنے کے طریقہ بھی ٹھیک ہو، بات کرنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی ٹھیک ہو، بات کرے وہ بھی ٹھیک، اور جو جس طرح مخاطب کر رہا ہے لوگوں کو وہ طریقہ اور سلیقہ بھی اچھا ہو، اور اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کر رہا ہو، تو انشاءاللہ کیا ہوگا؟ اللہ ہماری باتوں میں اثر پیدا فرمائے، اللہ ہماری باتوں میں اثر پیدا فرمائے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہماری باتوں میں اثر نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم سب یہاں آئے ہیں، جلسے کی کامیابی اس پر ہے کہ ہم سب اب یہ عہد کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ کہ جو کچھ ہم سنیں گے اپنے اکابرین سے اس پر عمل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے، انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ یہ بالکل نیت کر لو کہ انشاءاللہ عمل کریں گے۔ عمل کروانا تو اللہ کے اختیار میں ہے، ورنہ کیا ہے؟ عمل کی نیت ہم خود کریں اور آگے اللہ پر چھوڑیں، آگے اللہ پر چھوڑیں۔ اس لیے میرے بھائی چند منٹ کے لیے میں بیٹھا تھا کہ چند باتیں کہہ لوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا نوجوان طبقہ جو آج غلط روش اور غلط ڈگر پر چل پڑا ہے، سب سے بڑی بیماری موبائل کی ہے۔ ہمارا یہ نوجوان طبقہ توبہ کرے کہ انشاءاللہ ہم غیروں سے بات نہیں کریں، غیروں سے بات نہیں کریں۔ آج یہ بیماری ہمارے نوجوان طبقے میں، یہ بات کرتے ہیں اور جائز سمجھ کے بات کرتے ہیں، اور آج ہمارے معاشرے میں یہ بات ہو گئی کہ ہر دوست دوسرے دوست سے کہتا ہے تمہارے کوئی فرینڈ ہے کہ نہیں ہے، تمہارے کوئی دوست ہے کہ نہیں ہے۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھتا ہے، اگر اس کے کوئی نہیں ہے تو کہتا ہے تم بالکل الو ہو، بیوقوف ہو، تمہارے تو کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ بیوقوف نہیں ہے جس کے کوئی نہیں ہے، بلکہ بیوقوف وہ ہے جس کے ہیں، بیوقوف وہ ہے جس کے ہیں۔ مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند مفتی نظام الدین صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، میں نے حضرت سے پوچھا تھا تو حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی لڑکی سے یا کوئی لڑکی کسی لڑکا سے بات کرتی ہے اور جائز سمجھ کے کرتی ہے کہ پیار کرنا جائز ہے، بات کرنی جائز ہے، تو وہ کفر کر رہی ہے اور کفر کر رہا ہے۔ کیا ہے؟ وہ بات کرنے والا کفر کر رہا ہے اور بات کرنے والی کفر کر رہی ہے، دونوں کفریہ کام کر رہے ہیں کیونکہ جائز سمجھ کے کر رہے ہیں، اور جو کام آدمی جائز سمجھ کر کرے گا اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوگی۔ اس لیے میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہتا ہوں کہ ان عملوں سے دور رہیں، ان کاموں سے دور رہیں، اور ہم کسی لڑکی سے یا کوئی لڑکی کسی لڑکے سے بات نہ کریں۔ اور آج ہمارے معاشرے میں یہ عام ہے کہ سگائی ہو گئی، منگنی ہو گئی تو سب سے پہلے لڑکی والے لڑکے کا نمبر مانگیں گے اور لڑکا والے لڑکی کا نمبر مانگیں گے، اور کیا کرتے ہیں؟ گھر لے جاتے ہیں۔ لڑکی والے کیا کرتے ہیں؟ لڑکی کو دے دیتے ہیں لڑکے کا نمبر، وہ بات کرتی ہے، اور لڑکا والے یہ کرتے ہیں کہ لڑکے کو لڑکی کا نمبر دے دیتے ہیں، وہ بات کرتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں شادی اب ہونے والی ہے، اب تو بات کرنا جائز ہے۔ یاد رکھو میرے نوجوان دوستو، جب تک نکاح نہ ہو جائے، جب تک نکاح نہ ہو جائے اس وقت تک بات کرنا حرام ہے، اس وقت تک بات کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس لیے میں اپنے تمام نوجوان دوستوں سے کہہ رہا ہوں کہ اس عمل سے دور رہیں، یہ دنیا بھی بگاڑ دے گی، آخرت بھی خراب کر دے گی۔ دنیا بھی بگڑ جائے، دنیا میں کیسے بگڑے گی؟ دنیا اس طرح بگڑے گی کہ دنیا کے عزت دار لوگ، شریف لوگ، دیندار لوگ ہمیں گری نگاہوں سے دیکھیں گے، اور آخرت یہ بگڑے گی کہ اگر ہم نے اسے جائز سمجھا تو کفر کر رہے ہیں، اور اگر ناجائز سمجھا تو گناہ کبیرہ کر رہے ہیں، گناہ کبیرہ کر رہے ہیں۔ تو آج یہ عہد کریں
اور اگر کیا ہے تو توبہ کر لیں کہ انشاءاللہ آئندہ نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ کر رہے ہیں توبہ؟ کرو توبہ، دل میں کر لو کہ اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے اور آئندہ یہ کام ہم نہیں کریں گے، آئندہ یہ کام انشاءاللہ ہم نہیں کریں گے۔ اگر کرو گے جان کر، یاد رکھو موت کا وقت متعین ہے، رات میں ہم سوتے ہیں اور کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہماری روح کو قبض کروا لیتا ہے، ہماری روح نکل جاتی ہے۔ پڑھتے نہیں ہیں ہم دعا، پڑھتے ہیں اللہم باسمک اموت و احیا، دعا پڑھتے ہیں جب لیٹتے ہیں، اور جب اٹھتے ہیں تو کیا؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ سونا موت ہے، سونا ایک طرح سے موت ہے۔ اگر ہم سوئے اور روح ہماری قبض کر لی گئی اور اللہ نے واپس نہ کی ہماری روح کو، پھر کیا ہوگا؟ اس لیے ہر رات کو، ہر سونے کی رات کو اپنی آخری رات سمجھو، ہو سکتا ہے روح اللہ واپس کرے کہ نہ کرے، یہ کوئی نہیں جانتا ہماری روح واپس ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ ایسے ہی پڑے کے پڑے رہ جائیں گے، صبح لوگ دیکھیں گے کہیں گے کیا اس نے تو انتقال ہو گیا، اور ایسا ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، میں تو ایسے شمع خراشی کے لیے بیٹھ گیا اور آپ کے حوصلہ افزائی کے لیے بیٹھا کہ آپ لوگوں نے بڑی محنت کی، اللہ اس محنت کو قبول فرمائے، آمین۔ اور ہمارے مہمانوں کے آنے کو بھی اللہ قبول فرمائے۔ اللہ پاک جب تک ہم دنیا میں رہیں عفو اور عافیت عطا فرمائے، اور جب دنیا سے جانے کا وقت ہو تو اللہ ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ بہت خوب، بڑا ہی خوبصورت سا پیغام، اور بڑے ہی مختصر وقت میں جامع کلمات سے حضرت والا نے نوازا۔ ماشاءاللہ ڈائس پر